الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ہلاکت ہے للمطففین کمی کرنے والوں کے لیے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وہ لوگ جو پیمائش میں پورا لوگوں سے لیتے ہیں وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب پیمائش انہیں دیتے ہیں اور وزن انہیں دیتے ہیں یُخْسِرُونَ کمی کرتے ہیں أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ انہیں بے شک اٹھایا جائے گا لِيَوْمٍ عَظِيمٍ بڑے عظیم دن کے لیے یوم یقوم الناس لرب العالمین
جس دن لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، کلا ان الکتاب الفجار لفی سجین، خبردار بے شک ریکارڈ گناہگاروں کا لفی سجین، سجین میں ہے، وما ادراک ما سجین، تجھے کیا پتا سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد عصیم، اور صرف تجاوز کرنے والا بڑا گناہگار اس دن کو جھٹلاتا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پہ ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہتا ہے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، جو وہ گناہ کرتے رہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، خبردار بے شک وہ رب سے اس دن لمحجوبون روک دیے جائیں گے، ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے رہے ہو، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، خبردار نیک لوگوں کا ریکارڈ علیین میں ہوگا، وما ادراک ما علیون، تجھے کیا پتا علیون کیا ہے، کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدون مقربون، وہاں اس پہ حاضر ہوتے ہیں المقربون، مقرب لوگ، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پہ ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں پہ نعمتوں کی تر و تازگی دیکھے گا، علی الارائک ینظرون، وہ تکیوں پر ٹیک لگا کے دیکھ رہے ہوں گے،
وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، اس دن وہ پلائے جائیں گے من رحیق، سیل بند اصلی شراب، ختام مسک، اس کی سیل ہوگی کستوری کی، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی میں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رشک کرنے والے رشک کریں، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس میں ملاوٹ ہوگی من تسنیم، تسنیم نابی آبشار سے، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ چشمہ ہوگا اس سے مقرب پئیں گے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں کو ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کو آنکھوں کے اشارے کرتے تھے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب جنتی فرمایا جب وہ جرم والے لوٹتے تھے اِلیٰ اہلہم اپنے گھروں کو، فاکہین وہ مذاق کر رہے ہوتے تھے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ گناہگار لوگ نیکوں کو مذاق کرنے والے جب نیک لوگوں کو وَإِذَا رَأَوْهُمْ جب انہیں دیکھتے تھے، قالوا کہتے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ گمراہ ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ یہ ان پہ نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن جو لوگ ایمان لائے وہ کافروں کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے ہے۔ حضرات، جس طرح کہ آپ احباب نو اس بات دا علم ہے کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں تواڈے سامنے سورۃ المطففین تیسویں پارے دی یہ سورت عرض کی تھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ اندر آغاز دے وچ ہی اللہ پاک نے
کفار دی مشرکین دی مذمت کیتی ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر یہ اللہ دے ایمان دے بارے، آخرت دے بارے دین اسلام دے بارے یہ کیویں خیانت تو باز آ سکتے ہیں؟ اے لوگ اسلام اور دین دے بارے ڈنڈی مارن تو کیویں باز آ سکتے ہیں؟ فرمایا انہاں دی کیفیت یہ ہے کہ اے لوگ جدوں کوئی شے نوں تول دے نے یا او دی پیمائش کر دے نے، کسے کو لینا ہوئے تے پھر پورا پورا لیندے نے، کوئی کمی نہیں آن دیندے، تے جدوں کسے نوں بھیج دے نے فرمایا پھر پیمائش کرن وچ بھی ڈنڈی مار دے نے تے فرمایا سونیاں تولن وچ بھی ڈنڈی مار دے نے۔ فرمایا جنہ دی اخلاقی حالت انج دی ہے، اور جنہ دی اخلاقی حالت اینی گھٹیا ہے، کیا فرمایا وہ دین دے بارے سچے ہو سکتے ہیں، خالص ہو سکتے ہیں؟ کسے صورت بھی فرمایا یہ لوگ دین دے بارے خالص نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے اللہ پاک نے انہاں دی ایک چھوٹی جی مثال دے کے رد کیتا ہے انہاں دا، اور ساڈے واسطے بھی درس ہے کہ جدوں شے لینی ہے ادوں کوشش کرنی ہے آنے پونے لے لئیے، بندے نوں بلیک میل کر کے لے لئیے، تو جدوں بیچنی ہے پھر اسی آنے ہیں جویں کیویں ہے بندے نوں لٹ لئیے، پیمائش سے بھی زیادتی، وزن سے بھی زیادتی۔ اللہ پاک نے رد فرمایا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ پاک نے فرمایا ہلاکت ہے انہاں لوگاں واسطے اور جیڑے اس طرح دیاں کمیاں کر دینے، الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا جدوں سامان چیز لیندے نے پھر تے پوری پوری لیندے نے، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تے جدوں فرمایا پیمائش دین دینے جب وزن کر کے شے دین دینے تے فرمایا یخسرون، اللہ پاک نے فرمایا خسارہ کر دینے، کاٹا پان دینے اگلے بندے نو۔ اللہ پاک نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، فرمایا کیا انہاں لوگاں نو گمان نہیں کہ قیامت نو اسی رب العالمین دے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ رب العالمین دے سامنے لیوم عظیم، فرمایا او دن بڑا وڈا دن ہوئے گا، وہ دن بڑا ہولناک دن ہوئے گا۔ میں عرض کرنا جانا آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ کی معنی ہے؟ یہ لگے گا جی 50,000 سال لنگے دے،
یا حقیقی معنی یا مجازی معنی؟ نبی پاک نے فرمایا یہ دن ایسا پریشان کن ہوئے گا، فرمایا کچھ لوگ، فرمایا سورج زمین دے قریب آیا ہوئے گا، حدیث پاک جے لفظ میل آندا ہے، آقا فرماندے نے ایک میل جنہ سورج زمین دے قریب آ جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے ایسا پریشانی والا دن ہوئے گا، آقا فرماندے نے کچھ لوگ گٹیاں تک پسینے جے ڈوبے ہونگے، کوئی گوڑیاں تک ڈوبے ہونگے، کوئی ناف تک ڈوبے ہونگے، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہونگے جڑے فرمایا انہاں دے نک پانی وچ فرمایا پسینے جے ڈوب رہے ہونگے۔ آئیے صحیح احادیث دی روشنی اندر میرے بھائی جان اے میری بات یاد رکھنا، قیامت نو اللہ سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ دس دینے بندیا پیر چک دیاں زندگی دے تمام لمحات وچ قیامت دے دن نو فراموش نہ کریا کر، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ فرمایا اس دن لوگ کھڑے ہونگے رب العالمین واسطے، یہ واسطے کھڑے ہونگے رب العالمین واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہن کھڑے ہون تو بعد اجر و ثواب ہے نا، سزا بھی ہے تو ثواب بھی ہے، اور ثواب والیاں نو ثواب ملے گا، سزا والیاں نو سزا ملے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کلا خبردار ان الفجار لفی سجین، فرمایا اللہ پاک نے ان الفجار فاجر لوگ، گناہگار لوگ، اللہ رسول دے نافرمان لوگ، لفی سجین، فرمایا سجین جے ہونگے، کہتے چے ہونگے سجین، دائمی اور بڑی سخت جیل اندر ہوں۔ فرمایا اللہ پاک نے ان کتاب الفجاری لفی سجین، انہاں دیاں روحاں تے پہلے ہی پہنچ جاندیاں نے۔ حدیث پاک جی آمدہ ہے جدو روحاں قبض ہوندیاں نے تے بداں دیاں روحاں نافرمانہ دیاں روحاں سجین جے پہنچ دیاں نے۔ نبی پاک نے آقا تشریف فرمانے بقی اندر بیٹھے نے، صحابہ ایک میت دی تدفین کر رہے نے، تیاری کر رہے نے، قبر کھود رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ بھی آپ دے اردا گرد بیٹھ گئے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کک پڑے آئے، زمین تے لکیراں مار دے، نبی پاک نے بات کرنی شروع کی تھی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا وقت کہ صحابہ حضور نو دیکھ رہے، اور صحابی ویکھو نا جی یہ بھی بیان کرتا ہے حضور نے کک پڑیا سی لکیراں مار دے پے۔ محبت ہی نشانی ہے نا جی کہ محبوب دی ہر ادا بیان کی تھی۔ اللہ آقا فرماندے نے جدو کافر دی روح قبض ہوندی ہے سجین جے پہنچ دی ہے، اور جدو مومن دی روح قبض ہوندی ہے علیین جے پہنچ دی ہے۔ علیین سب تو اللہ جنت۔ اللہ پاک نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا اللہ پاک نے اے نافرمانان نو فرمایا سجین جے اللہ پاک ڈک دیں گے۔ وما ادراک ما سجین، فرمایا سونیا تو انہوں نے علم سجین کی ہے۔
فرمایا کتاب مرقوم، اللہ پاک نے فرمایا کتاب مرقوم، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، ویل یومئذ للمکذبین، فرمایا ہلاکت ہے انہاں لوگوں واسطے جڑے فرمایا قیامت دے دن نوں جھٹلاندے نے، وما یکذب بہ الا کل معتد عظیم، اللہ پاک نے فرمایا قیامت دے دن نوں جھوٹیاں وہی کرے گا جڑا بندہ تجاوز کرنے والا ہے، وعدے کرنے والا ہے، بغاوتاں کرنے والا ہے، اے باغی بندے فرمایا قیامت دے دن دا انکار کرنگے، قیامت دے دن دی تکذیب کرنگے، فرمایا عظیم، فرمایا بڑے بڑے پاپ کرنے والے گناہگار، فرمایا یہ لوگ کہنگے لیں لگا قیامت آنی ہے، متکبر لوگ۔ اللہ نبی پاک تشریف فرمانے نا ابو جہل آیا ہے تے لیا کے ابو جہل ہے کو وڈیرا مشرک تے ہڈی کسے مردار دی جو کہ بالکل پرن دے قریب ہے، لیا کے ہاتھاں دے پور کے آندھا ہے اے بھی اٹھے گا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا بے وقوفا تو ہے نہیں سا میں ادوں اٹھایا ہے، او تو نہیں سا میں ادوں پیدا کیتا ہے، تے جنہیں پیدا کیتا قیامت تو نہیں اٹھا سکتا۔ ہائے ہائے اللہ پاک دا قرآن کی آندہ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، فرمایا جدوں انہاں نوں آیاتاں پڑھ کے سنائیے سن لو، متکبر لوگ بگڑے لوگ انہاں دی نشانی قرآن بار بار انہاں دے بارے نشانیاں دس دے ہی رہندا ہے جی، رب دس دے بگڑے لوگ کیویں دے ہوندے نے۔ فرمایا جدوں انہاں نوں آیاتاں پڑھ کے سنائیاں جان تے آیاتاں سن کے کی آندے نے اساطیر الاولین، ایویں کسے کہانیاں لئی پھر دے ہو، ایویں کسے کہانیاں لئی پھر دے ہو۔ اللہ اج بھی کئی لوگ خدا دی قسمیں گل آندے جے، اور جدوں قرآن پیش کریے حدیث پیش کریے وہ آندھا 1400 سال پہلوں دی گل لئی پھرنا ہے، کیڑی گل لئی پھرنا 1400 سال پہلوں دی گل، وہ آندھے مولوی ہیں تو بیوقوف لوگ ہیں، اسی تعلیم یافتہ ہوں، اور تصور جے کہ تعلیم یافتہ ہوئے جڑا انگریزی بڑی بولے تو انہوں قرآن ہوتا ہی نہ ہوئے، کیسا تصور ہے، کیسی سوچ ہے۔ اللہ خرد کا نام جنون رکھ دیا۔ اور میرے دوستو آئیے اللہ پاک قرآن دی سمجھ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا اللہ پاک نے خبردار ایسے لوگاں دے دلانوں زنگ لگ گیا ہے، دلانوں زنگ، فرمایا جدو انسان گناہ کردہ نبی پاک نے فرمایا نقطہ سودا، دل تے کالا نقطہ لگتا ہے، پھر وہ نقطے ودے جاندے نے، گناہ دا انسان عادی ہو جاندہ ہے نا جی، نقطے ودے جاندے نے حتیٰ کہ دل سارا ہی کالا ہو جاندہ ہے۔ یہ معنی کی ہے؟ یہ معنی ہے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معنی یہ نہیں کہ دل کھولے ہو دل کالا ہویا ہوئے گا، یہ گل نہیں، اور یہ معنی روحانیت ختم ہو جاندی ہے۔
کلا بران علی قلوبہم، خبردار فرمایا انہاں دے دلاں تے زنگ لگ گیا ہے، اما کانوا یکسبون، فرمایا گناہ کر کر کے انہاں دے دل کالے ہو گئے نے، انہاں دے دلاں نو زنگ لگ گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے گناہاں تو بچیے، دل سچے رکھیے۔ جی میں بورچی کھانے جو بلب ہوتا نہیں پرانے زمانے جو ہوتے ہیں اگاں بال دی ہی نہیں، کیوں جی وہ اگ بال دی بال بال کے تو وہ بلب جڑا سی وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان دا دل پھر وہ روشنی اپنے جو روشنی نہ رہی تو گاں کسی نے کی دینی ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، فرمایا خبردار نیک لوگاں دا ریکارڈ علیین چے ہوئے گا۔ کتھے ہوئے گا؟ علیین، علیین چے نیک لوگاں دا ریکارڈ ہوئے گا۔ گرامر سمجھنے والے بندے یہ لفظ علیون دی جمع علیون، علیین بہت ہی اونچا مقام، یہ معنی کی ہے بہت ہی اونچا مقام۔ علیین فرمایا نیک لوگوں کا ریکارڈ بڑے ہی اونچے مقامات میں ہوگا، اللہ پاک نصیب کر دے۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا وما ادراک ما علیون، اے محبوب تو انہوں پتا نہیں علیون کی ہے، علیین کی ہے، کتاب مرقوم، فرمایا کتاب لکھی ہوئی یشہد المقربون، فرمایا مقرب فرشتے اوہی نگرانی کر رہے نے۔ آئیے سنیے دھیان نال، ان الابرار لفی نعیم، اللہ فرماندے نے بے شک نیک لوگ نعمتاں چے ہونگے، الابرار ینظرون، اچھی کہو سبحان اللہ، اور بہنا جاگو تھے انشاءاللہ، کیوں بھئی کہو بنا انشاءاللہ، الارائک ینظرون، اللہ پاک نے فرمایا تختاں تے بیٹھے ہونگے، اللہ جگہ تے بیٹھے ہونگے، دیکھ رہے ہونگے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، فرمایا سونیاں اونا دیاں چہریاں دی ترو تازگی دسے گی یہ نعمتاں چ رہن والے دے۔ رب کہندا میں پھبائی نہ چھڑ دیا، ہاں جی وہ آندا میں اپنے درویش بندیاں دا ٹور کر چھڑنا، کیوں بھائی؟ ہاں انشاءاللہ الرحمن، میں نہ سوچیا کرو اور بڑے بڑے قارون مر گئے، قارون جو نکلدا سی نا باہر تے کئی ویندے سن بڑا بندہ، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ساڑھے کول بھی یہ دولت ہوندی، تے نیک لوگ بولے ویلکم ویلکم، مت تہاڈی تباہی ہو جائے، اوے اللہ کو اجر دیاں امیداں رکھو، رب نے تو تہاڈے واسطے اجر ہی بڑے رکھے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا یہ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم،
سونیاں اونا دے چہرے دسن گے نظرات النعیم اونا دیاں چہریاں تے اور جنتیاں نعمتان دی تر و تازگی نظر آئے گی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے یسقون من رحیق مختوم راؤچی کہو سبحان اللہ گل خاص ہے جی انشاءاللہ قرآن دا ترجمہ کر ہی ہونا ہے وہ ٹھیک ہے نا خوش ہو کہ نہیں خوش بس پھر ٹھیک ہے ہاں جی اللہ پاک نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم اللہ فرماندے نے انہاں لوگانوں میں شراب پیاواں گا کی پیاواں گا رحیق اصل مختوم سیل بند کیڑی شراب اونج دے نہراں میں چلدیاں نے اتھے اونج دے بولو اور سنایا نا کئی بار رمضان سے بھی وہ نہراں بھی نے نال کوئی اجدا بھی گفٹ پیک ہاں جی اللہ پاک فرماندے نے مختوم فرمایا سیل بند ہون گیاں ختام مسک اور سیل کا دی ہوئے گی کستوری دی ہوئے گی پھر کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ کا دی سیل ہوئے گی کستوری دی اور دنیا دیاں شراباں پینا ہے سیل کھولنا ہے بدبو دے پبوکے آؤندے نے کیوں جی بدبو دور دور تک ادھر کتے لاہور روڈ تے کتے چودھری مل والی سائڈ تے کتے گند بندا ہے کیوں جی ریاست مدینہ چ گند بنتا پیا ہائے ہائے کئیاں دے دل تے بڑی ناگوار گزرنی چلو رہن دی ہے ہاں جی ریاست مدینہ چ شراب دی بو ہوندی ہے تے گرمیاں چ ویکھو نا ہن اج کل تے سیاح کمرے چ بڑے رہندے ہیں گرمیاں چ ٹکا کے جدوں ہوا چلدی ہے نا ہلے ہی آندے نے حضرات آئیے اور میں عرض کرنا چاہنا اسلامی فلاحی ریاست یہ دے تقاضے نے شراب دے خاتمے ہو جن اور میرے تے تیرے نبی پاک دے صحابہ شراب چل رہی سی صحابی گلیاں چے کہہ رہے سی الا ان الخمر قد حرمت شراب حرام کر دیتی گئی ہے صحابہ شراب دے مٹکے گلیاں چے سٹی آ رہے ہیں انہاں من کے بہایا ریاست مدینہ کیوں جی کم از کم ریاست مدینہ دا جڑا دعوے دار ہے نا جی وہی اس پاسے آئے وہ دے نال دے یون نا تو اپنی مثال تے پیش کرنا اللہ پاک نے فرمایا ہے آئیے سنیے دھیان فرمایا ختام مسکن اللہ پاک فرماندے نے میں جڑی شراب تانوں پیش کرنی ہے فرمایا ہے دی سیل فرمایا کستوری دی ہوئے گی فرمایا وفی ذالکا فلیتنافس المتنافسون فرمایا چنگی شے لین واسطے دوڑاں لاندے ہو رب کی آندا ہے چنگی شے لین واسطے اور دنیا جی حساب ہے نا آج چل میرے کو پیسے ود لے لے مینوں دے دے ہاں جی آ کوئی دکان ہوئے پاویں مرلے دی ہو پہ ادھے مرلے دی ہوئے کوئی چوک چ ہوئے تے بندے ود تو ود قیمتاں لاندے نے ایک دوجے تو بدن کی کوشش کرتے ہیں اللہ فرماندے نے وفی ذالک فرمایا ادھر دھیان کٹ کر ادھر بدن کی کوشش کر ادھر بدن کی کوشش کر میں عرض کرنا چاہنا ومزاجہ من تسنیم آندے نے ایسی آبشار جو بڑے اچھے پہاڑ تو گر رہی ہوئے صاف تے شفاف پانی ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن
تسنیم اللہ پاک فرماندے نے اس شراب اندر فرمایا مکسنگ ہوئے گی تسنیم اس آبشار دے پانی دی ہوئے گی جی میں شاید دا ذائقہ ود جانا نا روح کیوڑا پا کے پانی دا ذائقہ بناندے ہو نا جی روح فضا پا کے یہاں اس طرح دودھ وچ ملک شیک اب ماشاءاللہ آمدہ ملک شیک تو چلتا ہے بڑا کیوں جی اللہ پاک سب نو نعمتاں نصیب کرے آمین کو تاڑے منہ سواد تے آیا پہ ہے اللہ میرا یار میرا بھائی مودن ورک خالد محمود ورک دے بھائی بیٹھے نے جنت دیا نعمتاں تو گل یاد آ گئی میرا یار ہے میرا بھائی ہے مدرسہ انہیں بنایا سی تو دنیا تو ٹر گیا صدقہ جاریہ کر کے اللہ پاک اگر دعا کرے آج اللہ پاک بھائی خالد محمود ورک دوں اللہ مقام دے کیونکہ میں بعض کا میں دعا تام مانگ دیتی ہے بعض کا آخر سے میں بھول جانا تے میں بھول جاؤں تو میں یاد کرایا کرو جیڑا بھی بندہ اس مسجد چے نہ سب لوگوں کا کردار ہے اس توحید و سنت دا مرکز قیام کرن چے جنہاں نے اس مرکز نو قیام کیتا ہے میں دعاواں کیوں نہ کراؤں انشاءاللہ تا زندگی دعاواں مانگ دے رہا ہوں تو میرے بھائی جان اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہے فرمایا اللہ پاک نے اَإِنَّ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ فرمایا اے چشمہ جدے جو مقرب اللہ پاک دے قریبی رب دے پیارے رب دے لاڈلے اللہ دے محبوب بندے ایتھوں پین گے اس چشمے چوں پین گے فرمایا تسنیم نامی چشمے چوں پین گے اَإِنَّ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ اللہ پاک نے فرمایا مجرم لوگ الفاظ ان الذین اجرموا فرمایا مجرم لوگ بگڑے لوگ اللہ پاک نے فرمایا کانوا من الذین آمنوا یضحکون اور ایمان والیاں نو مذاق کر دینے ٹھٹھے کر دینے جنت لئی پھر دائی ہاں جی مذاق کر دینے ٹھٹھا کر دینے فرمایا اللہ پاک نے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ فرمایا جدوں گزر دینے ایمان والیاں تے قریب اونا دی سادگی ویکھ کے اونا دا رب نہ لگاؤ ویکھ کے یتغامزون اکھاں دے اشارے کر دینے اکھاں دے اوے جان دے آئی سلوار تاں چکی ہے کڈی انہوں کالی نسا جاندے مسیتے ہائے ہائے مسواگی مجھے وے ڈنڈا دنیا سو کیوں جی ہائے چگدا ہے اشارے کردا ہے کدی داڑھی نو مذاق کردا ہے کدی اودی عاجزی نو مذاق کردا ہے کدی اودی سادگی نو مذاق کردا ہے اللہ نبی پاک نے فرمایا فتوبى للغرباء فتوبى للغرباء ایسے لوگ اور جڑے میرے دین تے عمل کر کے لوکاں واسطے اجنبی بن جان میرا پیغمبر کہندا انہاں واسطے خوشخبری جنت دی ہے کوئی پرواہ نہ کر پرواہ نہ کر اگر عقیدہ توحید تے پاروں تیر تے آوازے کسے جم دینے اگر اتباع سنت تے پاروں تیر تے آوازے کسے جم دینے پرواہ نہ کر ایک دن آئے گا ایدہ مذاق بنے گا تیری عزت بنے گی
وہ دن ہمیشگی دا دن ہے، وہ دن ہمیشگی دا دن ہے۔ فطوبی للغرباء، خودداری قائم رکھ، خودی کو کر بلند اتنا، اپنی خودی نو قائم رکھ، اپنے رب دا بن کے رہ، نہ اثر لیا کر، نہ اثر لیا کر۔ داڑھی موننا ہے، اس واسطے لوگ کیا کھن کے داڑھی رکھی ہے، پرا دفع کر، تو اینا والے وینا تو نبی والے ویخ، تو نبی والے ویخ، تو نبی دے صحابیاں والے ویخ، منو دکھا دے کوئی سونے دا یار داڑھی منا دے، منو دکھا دے میرے دوستو، اور کوئی دکھا دے سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اور کی ہوگا اتنی ٹھنڈ ہوگی، ٹھیک ہے ٹھنڈا ہی ہو گئے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں، موسی مٹھاس والا حسن دی پیاس والا، آسیاں دی آس والا، شربت سی کھنڈ وانگوں، نگ تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، موتی دی طاقت کی ہے چمکے جدن دوانگوں، صاف بلوری سینہ، صاف بلوری سینہ، جس وچ نہ غصہ کینا، طاقتاں والے ڈولے رستم یزوان دوانگوں، لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں، لمی تے پاری داڑی ہے دادے پابند وانگوں۔ انشاءاللہ سنت سجانی ہے، کہہ دو انشاءاللہ۔ میرے میں جڑے جڑے میرے پراوان ہے ایک چٹم کی دیا نا، انشاءاللہ تے کبو نا، ہاں کیونکہ ویکھو رب دے گھر چ بیٹھ کے تسی انشاءاللہ کہہ دیتی نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دینی ہے۔ تے چسکا وکھرائی جے رب دی قسم ہے، یہ چسکا وکھرائی جے رب نال یاری لان دا، پتہ کوئی نہیں آواز کدوں پہ جانی ہے تیری میری، پتہ نہیں کدوں کل ہو جانی ہے۔ جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے۔ کیوں جی امیدہ ہی نہیں، اے کام اینج کرنا ہے، اے اینج کرنا ہے، اے کارخانہ بنا لیا اگلا بنا رہی ہے، اے پٹھا بنا لیا اگلا بنا رہی ہے، فلانا کام کر رہی ہے۔ یہ بندہ سوچاں لے کے بیٹھا ہے، آ گئی آواز آؤ چلیے، آ جا چلیے، تم ایک لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون، اور ایک کڑی بھی تو گاں پچھا نہیں ہو سکتا، نظام بڑا ڈاڈا ہی۔ ہائے اللہ، اللہ سانو آخرت دی فکر دے دے، اللہ موتاں سونیاں دیں جدوں بھی آنیاں، اللہ ساڑھے فوج شدگانوں اللہ مقام دے دے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا آئیے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، فرمایا جدوں ایمان والیاں دے کولوں گزر دینے، یا ایمان والے انہاں دے قریب تو گزر دینے، یَتَغَامَزُونَ اشارے کر دینے، فرمایا اللہ پاک نے اشارے کر دینے، اکارت دی نگاہ نال، شرارت دی نگاہ نال، فرمایا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَقِيرٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے تکبر چے گان نگ گئے،
اپنے گھروں جاندے نے تے ہسدے کھیڈدے کہ اسی اج مسلمان نیک بندیاں نو نشانہ بنا کے آئے ہاں انہاں دے ہاسے بند ہی نہیں ہوندے گھر جاندیاں فرمایا خوش خرم اے فرمایا انہاں نو سوج ہوندی نہیں اسی کیڑے جنتی بندیاں دا مذاق اڑا کے آئے ہاں کیڑے رب دے محبوب بندیاں دا مذاق اڑا کے آئے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اے بگڑے لوگ اے متکبر لوگ فرمایا اللہ پاک نے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ اللہ فرماندے نے فرمایا انہاں لوکاں دا آدے وے اے فرمایا ایمان والیاں نو آندے نے تسی گمراہ جے خود گمراہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے گمراہ آپ نے تے کنہاں نو گمراہ آندے نے جڑے صراط مستقیم تے گامزن نے جڑے جنت دی راہ تے گامزن بیوقوف انہاں نو آندے نے اے بیوقوفی عقل ماری ہاں جی ایمان نہ اس طرح دیاں باتاں میں عرض کرنا چاہنا آئیے یہ 30ویں پارے دی سورۃ المطففین میں عرض کرانگا نیکاں لوکاں نہ ٹھٹھا نہ اڑایا کر نیکاں لوکاں دا استہزاء نہ کریا کر نیک بندیاں دی توہین نہ کریا کر ہائے نیکاں دی توہین کر کے رب نال متھا نہ لایا کر جڑا نیکاں بندیاں دی توہین کرتا ہے وہ سمجھو متھا رب نہ لاندا ہے ایسے نہیں رہندے ذلیل ہو جاندے ہیں حضرات اور نیک بندیاں دی توہین کرنے والے حدیث قدسیہ سنیے حدیث قدسی ہوئے یہ جو پیغمبر کہے میرے اللہ نے انجا کیا ہے میرے اللہ نے انجا کیا ہے اور حدیث قدسی عقیدہ ہے آقا فرماندے نے من وعدا لی ولیا فقد آذنتو بالحرب النبی پاک فرماندے نے میرے اللہ نے فرمایا ہے جڑا میرے نیک بندے نو عزیز پہنچاندا ہے میرا انہوں اعلان جنگ ہے انہوں آندے یاد خدا دا ویر گوڑے چھڑ دیو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ گوڑے پھڑیاں بندے نو نیند مطلب چند منٹ دا توڑا میرا واہ ہے کیونکہ انشاءاللہ 1:30 بجے جمعہ مکایا کرنا ہے آج ویلو میں ٹائم دا بند میں اچھا بچہ بن چکے ہیں ہاں الحمدللہ 12:05 دے میں ممبر تے سا جنہ دے شکوے نا میرے بارے میں لیٹ آؤں ہے میں شکوے تو چھڑنے نے سارے تو تسی بھی اپنے آپ سے دے ہو جو ہاں جی تسی بھی ٹائم و ٹائم ہو ہاں جی اللہ پاک تانوں سب نو سلامت رکھے اور تہاڈے بہار ہے تسی اس مسجد دی بہار ہو اللہ پاک جویں اتھے کٹھے رب جنت وچ کٹھے آہا میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کی آندہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اللہ پاک نے فرمایا میں انہوں حفاظت کرنے والے تے نگہبان بنا کے نہیں کلیا آج جڑے میرے نیک بندیاں دا مذاق اڑاندے نے نا تے نیک بندیاں نو چک دے پھر رب کہندا میں انہاں کو نگران بنا کے کلیا کہ تسی جاؤ نگرانی کرنی ہاں جی فرمایا فضول خام خائی آئیے رب جواب دیندا بڑا اعلیٰ سورہ مطففین دی آیت آخری آیت نمبر 34 آیتاں تے مشتمل آیت ہے آخری آیت اللہ پاک نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ اللہ پھر کہا سبحان اللہ
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دن، فَالْيَوْم اس دن، الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا ایمان والے اس دن من الکفار یضحکون کافرانو ویکھ کے ہس رہے ہون گے، کافرانو ویکھ کے ہس رہے ہون گے۔ اور لگا جے پتہ سمجھ لگی جے، آج سمجھ آئی جے، تسی سانو ساری عمر چٹلاں دے رہے ہو، ساری عمر ہی ساڑنا ہیٹ کھڑکا لاغے رکھے آجے، پر آج سمجھ آئی جے اللہ پاک تو آڈی تے میری سب دی، اللہ پاک زندگی پوری دین تے لگا دے۔ حضرات جیندے جی بھی دین تے رہنا ہے تے مردے مرنا بھی دین تے مرنا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور دوستو نبی پاک فرمایا سی، میں پھر حدیث سنانا، حضور دعا منگی، اللہم آئینی مسکیناً وآمتنی مسکیناً واشرنی فی زمرت المساکین۔ یا اللہ میں درویشاں جے رکھی، کنا جے رکھی؟ درویشاں جے۔ شرابیاں جے نہ بیاہ کرو، پھر بندہ شرابیاں تر پیندا ہے۔ درویشاں جے بیاہ کرو، نیکاں دی محفل بندے نو نیک بنا چھڑ دی ہے۔ نبی پاک نے آکھے ہے یا اللہ درویشاں جے زندہ رکھی، وَآمِتْنِي مِسْكِينًا، تو یا اللہ درویشاں جے موت نہیں، درویشی جے زندگی نہیں، درویشی جے موت نہیں۔ ہاں جی، اور بندے بڑے بڑے چودھری بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ انہاں داڑیاں رکھیاں ہوندیاں نے، تو خدا دی قسم ہے او درویش، ہاں جی طالب علماں دی محفل ہوئے، دین دی محفل کوئی ہوئے نہیں چھڑ دے، ہر جلسے جے پہنچے ہوں گے، بڑا ذمہ دار ہے، رب نے بڑا کوئی دیتا ہے، پر نہیں ایتھے آگے ویکھو نا رب دے گھر چ بیٹھا ہے۔ ہاں جی اینوں آندے نے درویشی۔ ہاں جی یا اللہ درویشی چ زندہ رکھی، تے یا اللہ درویشی چ موت نہیں، حضور نے کیا ہے وَاشْرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، تے یا اللہ میں کوئی چاہ نہیں ہو تگڑے آندا، میں قیامت میں بھی جدو میں قبر چوں اٹھاں ہائے تو یا اللہ میں درویشاں نہ اٹھائیں۔ اللہ پاک آخرت بہتر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست مل جو